السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یاد رہے کہ روح کی ہستی کا علم وحبی یا الہامی طور پر ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی ماہیت اور فطرت سمجھنے سے انسانی عقل بھی عاجز ہے۔ علماء اور حکماء امت نے اس کے متعلق قیاس یعنی اندازے سے کام لیا ہے اور کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ کفار نے بھی اس مضمون پر بحث کرنے کی کوشش کی تو یہودیوں کے کہنے پر قریش مکہ نے نفر بن حارث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر یہ سوال پوچھا کہ فرمائیے کہ روح کی کیا کیفیت ہے؟ تو حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ روح میرا امر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطالب کے متعلق علماء اور صوفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ عام طور پر علماء ظاہر یعنی جو علم کو ظاہری طور پر جانتے ہیں، اس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی کیا چیز ہے جو حق تعالیٰ کے حکم سے وجود میں نہیں آئی؟ جب حکم کن سے سارا جہاں پیدا فرمایا تو اس میں روح بھی شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں امر سے مراد حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں امر سے مراد عالم امر مراد ہے۔ یاد رہے عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہاں عالم امر ہے اور ایک جہاں عالم خلق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالم خلق کیا ہے اور عالم امر کیا چیز ہے۔ عالم خلق سے مراد یہ ہے کہ یہ انسانی اور ناسوتی کائنات ہے جس میں انسان پلتا پھرتا اور چلتا پھرتا ہے، اور عالم امر کا مطلب عالم بالا یا عالم قدس اور صفات باری تعالیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عرش فرش اور کرسی موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور ہر چیز کو میری روح سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اس سے ظاہر ہے کہ روح انسانی ایک نفخہ یعنی پوشیدہ راز ہے اور خوشبو ہے۔ نفخات الہی یعنی اللہ کے پوشیدہ رازوں یا پوشیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس سے مراد روح کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہے جہاں انسان رہتا ہے، بلکہ روحانی دنیا سے ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس کے متعلق قلیل علم دیا ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ کے نقطہ نظر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم روح کے حقیقت کے متعلق بتایا یا عطا کیا گیا ہے وہ قلیل تھا، لیکن ہماری انسانی نقطہ نگاہ سے یہ بہت بڑا اور عظیم الشان علم ہے۔ اب جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کرنے سے روکا اور اسے مختصر کیا، اس پر بحث بھی بے معنی ہوتی ہے، کہ روح عالم بالا ہے اور روحانی اور آسمانی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے روحانی سفر اور قرب الہی ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ حضرت بابا بلے شاہ کا شعر یاد آیا ہے، بلے شاہ رابدہ کیے پانا ادرو پٹنا ادرو لانا، کہ جب تک آپ اس جہان میں رہتے ہیں جسے عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم فانا کہتے ہیں، جب تک انسان کی سوچ فکر خیال اس عالم میں جڑی رہے گی، وہ عالم بالا کے چیزوں کے متعلق سمجھنے سے قاصر رہے گا اور اسے روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ روح کے متعلق یہ ہے کہ روح ایک جوہر ہے، روح ایک راز ہے، روح ایک خوشبو ہے، روح ایک نور ہے، اور روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، اور یہ ساری چیزیں عالم بالا یعنی عالم قدس سے ہیں۔ جب تک انسان عالم قدس سے اپنا تعلق نہیں بناتا، جب تک عالم قدس میں سیر نہیں کرتا، اس کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی منازل عطا فرمائے اور اپنے راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس